دو لفظ بولے جاتے ہیں، دوست اور دشمن، تو یہ بولے ہی نہیں جاتے بلکہ ہر ایک کا کوئی دوست ہے اور کوئی دشمن ہے۔ آپ لوگوں کا بھی کوئی دشمن ہے؟ اور بولو ہے؟ کبھی کہ اس کی یاد آتی ہے، تو یاد آتی ہے تو بہت محبت سے جی بھر جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف یاد آتی ہے، اور پھر سوچ کچھ گہری ہو جاتی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ارے ہاں نہ بولو، مجھے تو بیان منع کر دیا جا رہا ہے کہ اب تم 20 منٹ بولو، 15 منٹ بولو، تو ہاں نہ کرو گے تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ بات ہو جائے، جس میں 5 منٹ آپ بھی بول لیں گے۔ دوست اور دشمن، دشمن اور دوست۔ تو دشمن کیا کرتا ہے؟ تکلیف پہنچاتا ہے تو اسے دشمن کہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اسے دشمن کہتے ہیں۔ نقصان پہنچایا نہیں ابھی، بلکہ خبر لگ گئی کہ ہمارے خلاف وہ سازش کر رہا ہے، تو اسی دن سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ ارے بولو، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو کیا کرنا شروع کریں گے؟ اس کی ٹوہ میں لگ جائیں گے، کیا کرتا ہے۔ اور یہاں آج کل تو پنویل میں بمبئی والے بہت شفٹ ہو رہے ہیں، بہت۔ آج کل بمبئی شہر میں سامان خریدنے جاؤ تو بھائی جلدی کرو نا، دور جانا ہے۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ بولے پنویل۔ اچھا، آج کل پنویل کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہو پنویل میں؟ وہ ایئرپورٹ آ رہا ہے نا ادھر؟ ہاں آ رہا ہے بھائی، تو فلیٹ کا کیا ریٹ ہوگا؟ ارے بھائی میرا سامان باندھو یار، ہمیں جانے دو۔ آج کل پنویل کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ پنویل کیوں ہو گیا؟ کچھ انگریزی بولی گئی اور کچھ اردو اور ہندی بولی گئی، اور دونوں مل گئی تو الگ الگ نام ہو گئے۔ پانی کا پن ہے وہ ہو گیا، اور ویل کنویں کا ویل ہو گیا، پنویل۔ بہت کنواں یہاں، بہت کنواں تھا، میں نے بھی بہت سارے دیکھے جو ابھی بلڈنگ میں ختم کیے جا رہے ہیں، ہے نا تھا۔ تو بمبئی شہر سے کوئی یہ سن کر کہ وہاں ایسا کچھ بھاؤ، ایسا ابھی سستا لینے جیسا ہے اور ابھی انویسٹ کر دیں گے تو بہت بڑھ جائے گا۔ جس دن بہت حساب آتا اپنا، جس دن ایئرپورٹ شروع ہوا، ارے بھائی ایئرپورٹ شروع کیا ہوا، ابھی کیا ہو گیا ادھر؟ لیکن اپن جا کے دیکھیں گے تو پتہ چلا وہ کوئی آیا اور یہاں جگہ دیکھنا شروع کیا، تو بولے نا یار اپنا کوئی محلہ نہیں ہے مسلمانوں کا؟ تو بولے ہے نا۔ بولے محلہ تو ہو مگر تھوڑا سا دور ہو۔ کیوں بھائی؟ آج کل کچھ لوگ یا بہت سے لوگ اپنے بیٹے کو کی بے دینی دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں بے دینی میں کیا دکھتا ہے؟ پیسے اڑاتا ہے، کیا ہے؟ تو سوچتے ہیں اس کو دیندار بنا دیں تو پیسے نہیں اڑائے گا۔ کیا کریں گے؟ دیندار بنا دیں گے تو پیسے نہیں اڑائے گا۔ پیسے اڑانے کا مطلب سبھی سمجھتے ہیں نا، الگ بھاشا تو ہے نہیں ہے۔ تو دیندار کیوں بنا رہے ہیں اپنے بچے کو؟ بولو، ہمارا مال لٹا ہوئے نہیں۔ اور جب بچہ دیندار بننا شروع کرتا ہے اور پورا بننا چاہتا ہے تو بریک لگا دی، اتنا نہیں بننے کا، اپنے کو اتنا نہیں کرنے کا ہے معاشرے میں یہ۔ او سیٹ لوگ، لڑکے کو بھیجو تو جماعت میں، لیکن اتنا دیندار نہیں بننے کا۔ وہ بولے اللہ والوں کے پاس بھی جانے لگا اور ابھی ایسا بھی کرنے لگا۔ بولے بھائی اتنا دیندار تھوڑی بننے کو میں بولا ہوں، اتنا دیندار بن کہ میرا مال محفوظ رہے۔ کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے سیٹ لوگ بیٹھے ہیں یہاں، دیندار تو بنانا ہے بھائی، اتنا دیندار نہیں بنانا ہے۔ تو کتنا بنانا ہے؟ بولے میرا مال اڑانا نہیں چاہیے، بس اتنا دیندار بنانا ہے۔
بہت اہم بات کہا ہے، اپنی اولادوں کی تربیت میں ذرا دھیان دو، پورا دیندار بنانے کی کوشش کرو، ادھورا کسی کام کا نہیں ہوگا، نہ دین کے کام کا ہوگا نہ دنیا کے کام کا ہوگا۔ اچھا اہم بات ہوئی کہ نہیں بچے کو دیندار کتنا بنانا ہے بچے کو؟ نہیں، اتنا بنانے کا ہے کہ ہم مالدار آدمی ہمارے پیسے کو بلا وجہ لٹائے نہیں، اس لیے اس کو جماعت میں لے کے جاؤ، تھوڑا دیندار بناؤ۔ اب وہ جماعت میں گیا، علماء سے اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھنا شروع کیا، تو یہ بھی چھوڑا وہ بھی چھوڑا، یہ بھی نہیں کرنے کا وہ بھی نہیں کرنے کا، کسی شیخ کے پاس چلا گیا، وہاں جا گیا تو انہوں نے کہا باطین کو ہاتھ لگاؤ ذرا اندر جھانکو، تو بولے میں اتنا دیندار بنانے کو تھوڑا ہی بولا تھا، میں تو چاہ رہا اتنا دیندار بناؤ کہ میرا پیسے محفوظ رہے بس۔ تو آئے کہاں؟ یہاں پنویل میں۔ تو بولے نہیں وہ محلے میں نہیں یار، ذرا وہ میاں بھائی جانتے نا اپنے لوگوں کو یار، تھوڑا سا ہٹ کے۔ تو کہا وہ ایک بشرا پارک ہے، وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یہاں تھوڑا سا ہٹ کے ہی ہیں کوئی۔ بولے اس کے پاس جانا مت، ورنہ وہ شادی میں بھی جانے سے روک دے گا، اس کے پاس جانا نہیں، ورنہ وہ بولے گا شرعی پردہ کرو، بھابھی سے پردہ ہے، وہاں جانا نہیں، وہاں اسراف ہو رہا ہے شادیوں میں، ایسی جگہ شریک ہونا اللہ کا قانون توڑنے میں، اسی ٹائم موت آ گئی تو کیا جواب دیں گے؟ وہ سب ایسی سی باتیں کرتا ہے، ادھر جانے کا بھی نہیں، ادھر جائے گا تو پورے دین کی بات سننا پڑے گا۔ تو بولے نہیں یار ٹھیک ہے جب دکھاؤ تو صحیح۔ تو دلال کو کیا بولتے ابھی گریڈ بڑھ گیا، نہیں ایجنٹ بھی کہاں گیا زمانہ۔ کیا کرتے آج کل؟ بولے اسٹیٹ کا کام کرتے، کیا ریئل اسٹیٹ کرتے، کیا کرتے؟ ریئل اسٹیٹ۔ حجام کسی زمانے میں تھا، باربر ہو گیا، اچھا باربر سے ڈگری بڑھی تو بیوٹی پارلر ہو گیا، ابھی دیکھو اور کیا ہے۔ اور بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ کریم لگاتے ہیں، وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں کریم، اور سوچتے ہیں لگانے سے ہم ایسے دکھیں گے ایسے دکھیں گے، ارے ساری اسکن خراب ہو جائے گی۔ اللہ نے ہر ایک بندے کو کہا اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، ایک ہی دعا مانگو، اللہ پاک میں تو کریم لگا رہا ہوں مگر اب دعا مانگتا ہوں تاکہ آپ ہم کو ذرا حسین بنا دیجئے۔ اچھا جن عورتوں کے چہرے پر یہ کریم پاؤڈر اور کیا معلوم کیا کیا آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، جن کے جو رشتہ دار یا ایسے قریب کے پڑوسی لوگ ایسے قریب جن کے بار بار نگاہ پڑی ان کے تو چہرے خراب ہو گئے برسوں۔ ارے اللہ نے اتنا اچھا بنایا تھا، اللہ نے بتایا میں نے تم کو بہت اچھا بنایا ہے، کہیں بتایا مفتی صاحب؟ قرآن میں بتایا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو کہا نہیں، اللہ پاک آپ کے بنانے میں تھوڑی سی کچھ کمی ہوئی ہوگی، وہ اپن کریم سے ٹھیک کریں گے، بیوٹی پارلر جائیں گے نا اس سے ٹھیک کرا کے آئیں گے۔ کیا معلوم کیا کیا لگے پڑے ہیں۔ ارے سیدھی سیدھی چیز ہے، ناریل کا تیل لگا لو۔ اچھا میرا چہرہ کیسا دکھ رہا ہے؟ زبردستی نہیں بولنا، بالکل اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، زبردستی نہیں بولنا۔ پوچھو کون سا کریم لگائے؟ کوئی کریم نہیں لگائے۔ یہ خصوصاً عورتیں تو برباد ہو رہی ہیں، اپنے چہرے کو خراب کر رہی ہیں۔ بولے یہ سب سکھانے کے لیے مت چلو، کہیں ایسی لے چلو جہاں کوئی قصہ سنا ہے۔ اپنا قصہ سنا سکتے، بہت سنا ہے، پوری زندگی قصے میں تھی۔ جب تشکیل کا موقع آتا تھا ایسا سناتا تھا کہ روتے تھے لوگ، اور تشکیل زبردست ہوا کرتی تھی۔ کریم و پاؤڈر سب اللہ کرے لعنت گھر سے نکل جائے۔ یہ ایسا بنایا گیا ہے کہ اچھا چہرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اچھا چہرہ خراب ہو رہا ہے۔ ارے اللہ نے جب دعا بتایا کہ اللہ پاک آپ نے ہم کو اچھا بنایا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم انسانوں کو اچھا بنایا، اب کریم اور پاؤڈر کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کاجل لگا لو، یہ شروع سے چلا ہے، مہندی لگا لو۔ کوئی بیوقوف جا کے گھر والے کو چہرے پہ مہندی نہ لگوا دے، ہاں یہ بڑی مصیبت ہے، سمجھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ایک صاحب آئے تو ہمارے گھر پہ بیٹھ ہی نہیں رہے تھے، بولا بھائی تم بیٹھ تو جاؤ، کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ بولے نہیں بیٹھتا، کھڑا رہوں گا۔ بولا تو بھائی تو چلے ہی جاؤ، تو جاتے بھی نہیں تھے۔ پھر جا کے مجھے میسج کیا
میں آپ کو ابا بولتا ہوں نا؟ تو بولے ہاں کہتے تو ہو اور ایسا سنتا بھی ہوں. تو بولے جب سے ابا بولتا ہوں جب سے آپ کے سامنے بیٹھتا نہیں. بولے یہ بیوقوف کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ بولے آپ نے 7-8 سال پہلے بیان میں کہا تھا کہ ایک جگہ گئے تھے, وہاں 6-7 اولاد تھی ان کی, جوان سے پٹھے ماشاء اللہ. تو ہم لوگ مہمان بہت سارے تھے, وہ خوب کھلائے پلائے, اور کھانے پینے کے بعد ہم لوگ بیٹھے بات کرو. استاد کے ساتھ وہ کھڑے بیٹھتے ہی نہیں کوئی. اب اپنے کو خراب لگ رہا تھا, بھائی بیٹھ جاؤ نا. پھر ہم ایسے ایک بزرگ سے ان کا بیٹھ جاؤ نا, بچے لوگ بیٹھ جاؤ. تو باپ بولا جب تک میں یہاں رہوں گا جب تک اس میں کوئی نہیں بیٹھے گا, ہمارے سامنے بیٹھتے نہیں. میں نے کہا واہ, یہ قانون کہاں کا ہے؟ کہیں سے سنت سے ثابت ہے؟ کسی صحابی سے ثابت ہے؟ ایسے سنتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. کم سے کم پوچھ تو لو, میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ تو مہندی کہاں لگاؤ گے؟ اور پیر میں. تم بھی لگاؤ گے ہاتھ پیر میں؟ ہاں بولے ان کی شادی ہونے والی ہے تو عورتیں آئی ہیں مہندی لگانے کے لیے. ہاں واہ, شادی ہو رہی ہے, عورتیں آئی مہندی لگانے کے لیے, دولہے کو مہندی لگائیں گے. بولے ہم رسم نہیں چھوڑیں گے شکیل بھائی, ہم نے رسم نہ چھوڑنے کی قسم کھایا ہے. جلدی سے نکل جاؤ, ورنہ جب مقابلہ ہوگا نا کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ تھا, تم یہ سب کہاں سے لائے تھے؟ چلو اس میں تو بہت سی چیزیں آ گئیں, اور نہ سمجھ ایسا کچھ کرتا ہے. اور پٹھان کی بات سناتے ہو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ میری بیوی پٹھان ہے, وہ میرا بیان سنتی ہے. ابھی گھر پہ جانا ہے, رات میں جاؤں گا جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو. ہاں ورنہ پٹھان لوگ کچھ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یار کیسا بولوں, لیکن بول دیتا ہوں, کیا کروں. وہ پٹھان اللہ کے راستے میں گیا 4 مہینے, وہ لگا کے آیا, اور پٹھان اس نے خوب دعوت دیا پورے راستے. گھر آیا تو بیوی کو بولا داڑھی رکھ. بولا خان صاحب داڑھی کیسا رکھوں گی؟ رکھ, میں بولتا ہوں نا رکھ. اب پٹھان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ تو نہ ہاں پہ راضی نہیں, ہاں ہی نہیں کر رہی. تو ان کو غصہ آنے لگا, ابھی دوں گا داڑھی رکھ. بولے خان صاحب میں عورت ہوں, داڑھی کیسے رکھ؟ ارے ارادہ تو کر. ہاں ایسے ہی سنتے ہیں اور جا کے کچھ نقل کرتے ہیں. اللہ کے واسطے جو نقل کرنا ہو پوچھو تمہارا مطلب کیا ہے, تم بہت باولی باتیں کرتے ہو, میں ایسی باتیں سنا ہوں, کروں کہ نہیں کروں, تو بتا دوں گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو وہ آ گیا یہاں پر. کہاں پر آ گیا؟ کہاں چھوڑ دیا تھا آپ کو؟ ہاں اسٹیٹ ایجنٹ, ریئل اسٹیٹ. کیا کرتے آج کل؟ ریئل اسٹیٹ. جس کو کوئی کام نہیں ہے اس کو کیا پوچھو تو اپنی شان بتا دے, ریئل اسٹیٹ کرتا. بروکر نہیں بولتا, دلال نہیں بولتا, کیا کرتا ہے؟ ریئل اسٹیٹ. اللہ توبہ, اللہ توبہ, اللہ کام کی بات کہنے کی توفیق عطا ہو. اب تک جو کہا وہ کام کی نہیں ہے کچھ کام کی. رسمیں چھوڑیں گے. دیکھو دعوت کے کام میں جب ہم لگے, اللہ نے لگایا, اللہ آخری سانس تک لگائے رکھے. اور جیسی فکر کرنا چاہیے ویسی فکر, وہ جیسا انداز پسند ہو وہ انداز, جو بات پسند ہو وہ بات, جیسی خاموشی پسند ہو خاموشی. اور لایانی سے تو بہت بچائیں. لایانی کا بازار گرم ہے اس وقت. سب سے زیادہ جو ہے اس وقت سستی چیز ہوئی ہے لایانی. جتنی کرو جتنی چاہے کرو, جس کے بارے میں چاہے جو چاہے کرو. عالموں کا گوشت ہضم کر جانا سب کے بس کا کام نہیں ہے, کسی کے بس کی بات نہیں. عالموں کی غیبت ہو رہی ہے بیٹھ کر, مرے ہوئے بھائی کو گوشت کھانے کے برابر ہے. بتاؤ, علماء کی غیبت. جن کو پیار سے دیکھ لو ان کا عمل وہ جانے نا. دلی مرکز پہ ایک دفعہ تھا میں, بہت زمانے پرانی بات ہو گئی. حضرت محمد لاٹ صاحب نے بیان میں کہا علماء کا اکرام کرو, علماء کا اکرام کرو. سمجھو بات کو. اگر قرآن شریف پرنٹ میں بائنڈنگ میں کچھ آگے پیچھے پیجز اس کے ہو جائیں, کچھ آیتیں پرنٹنگ میں نیچے اوپر ہو جائیں تو پڑھو گے تو نہیں, لیکن رکھو گے اتنے ہی اکرام سے جتنا دوسرے قرآن کو رکھتے ہیں. اس لیے اگر کسی عالم سے غلطی ہو گئی, اور ہوگی, کوئی نبی تھوڑا ہی عالم, ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے, اکرام میں کیوں کمی آئے گی؟ اکرام تو کسی مومن کے اکرام میں کمی نہیں آنی چاہیے.
اس میں ایک بات جو بہت پہلے ہی دن لگ گئی تھی، پہلے ہی دن جا کے چبھ گئی، اور آج تک وہ تازہ ہے وہ زخم ہمارا، وہ یاد اور بات سب یاد ہے کہ علم سے چاہا جاتا ہے جو کچھ کرو پوچھ کر کرو. الفاظ بدل دیا گیا، حال کے امر کو پہچانو. بیچارہ جانتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کھپولی کے بعد حال ہے، وہاں پر کوئی امر بھائی رہتے ہیں اس لیے ان کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا حال کے امر کو پہچانو؟ پوچھو اس کو حال کا امر مطلب کیا ہوتا ہے، پوچھو. بولتا ہم کو پتا نہیں، ہم نے سنا تھا. ہم بولتے کہیں یہ کام تھا ہمارا کہ سنا اور بولا تھا، کہ سنا اور کیا تھا؟ سیدھا سادہ مطلب تھا. علم سے چاہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کو کرنا ہو سب علماء سے پوچھ لو کہ یہ کرنے جا رہا ہوں اس کا دین کیا ہے، تو پورے دیندار بن جاؤ گے. جو کچھ کرنا ہے پوچھ لو. اور آپ علیہ السلام صاحب نے سب بتایا، صحابہ نے بتایا، علماء نے خود تشریح کر رکھا. اس لیے آج سے طے کرتے ہیں جو کریں گے پوچھ کر کریں گے. اس میں اماں ابا کے ساتھ کیسے رہا جائے یہ بھی پوچھنا ہوگا، اور بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے وہ بھی پوچھنا پڑے گا. ہمارے بیان میں بیوی تو آئے گی ضرور. ہاں اللہ کرے دونوں ساتھ میں پیار کے ساتھ چلے جائیں، عافیت کے ساتھ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. نہ وہ میرے بغیر اس کو جینا ہو، نہ اس کو میرے بغیر، نہ اس کے بغیر. پیار کے ساتھ چلے جائیں دونوں، خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ارے یار پوچھا تھا اس نے تو دونوں جنتی ہوں گے تو یہ والی جو یہاں ملی یہی ملے گی؟ بولے ہاں یہ ملے. پھر وہی ملے گی. زندگی بھر جھگڑا میں گزرا تو بولتے یار وہی ملے گی پھر. اور اچھی لگتی تو کہتے وہی ملتی تو اچھا تھا. اللہ پاک بولیں گے تو بھول جائے گا کیسی تھی کیا تھی. اسی کو میں اتنا حسین بنا دوں گا تصور نہیں کر سکتا. مگر جھگڑے والے گھر میں تھوڑا ہی حسن آئے گا، کریم پاؤڈر والے گھروں میں تھوڑا ہی آئے گا. جہاں بن سور کے جانا ہے شادی میں دکھانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے بننا سورنا کیسا یہ بھی مسئلہ پوچھو. کب بننا جائز ہے، کب بنانا جائز ہے، کب بنانا جائز ہے، کب نہ بننا جائز ہے. اس لیے آج بھی مجھ پر ایسا غلبہ رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نفس شیطان اگر آخر وقت آیا اور علم کی ایسی بات کیا تو میں ہار جاؤں گا تو میرا ہوگا کیا. اس لیے آج بھی پوچھتا ہوں. کل میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، کل لوٹے کے بارے میں مفتی صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا نا. دیکھو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لو کہ میں نے وضو کے لوٹے استنجا کے لوٹے کے بارے میں کل میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا. مجھے ضرورت ہے، میں تبلیغی آدمی ہوں. میں نے یہی سبق یاد کیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے پوچھ کے کرو. بیان ہونے والا ہے اگلی سب میں، لمبی نفل کی نیت مت باندھو، پوچھ کے باندھو کہ ہم کو اطمینان سے نفل پڑھنا رہتا ہے. بیان والے جلدی کرتے ہیں اس لیے میں کیا کروں، جاؤ اس کونے میں جا کے پڑھو. کتنے لوگ گھڑی دیکھ کر اٹھ جائیں گے، اس لیے اٹھ جائیں گے کہ ان کی ٹرین ہے، ان کو جانا ہے. اور بیان ہمارا جتنے منٹ کہا جاتا ہے اس سے زیادہ تو کبھی نہیں ہوتا. الحمدللہ جتنے منٹ کہتا ہوں الحمدللہ 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 رب العالمین. ابھی ایک بڑے ڈاکٹر صاحب ملے جن کا ہاسپٹل ہے، وہ میرے بارے میں انہوں نے سنا کہ 5 منٹ بیان کرتا ہے. ان کے گھر پہنچا، بچے سب جمع ہو گئے، جوان بچے. انہوں نے کہا 5 منٹ بیان کر دیجیے نا. ایک دم سے اچانک کہا آپ 5 منٹ بیان کر دیجیے نا. آپ تو 5 منٹ ہی کرتے ہیں. میں نے گھڑی دیکھ لیجیے. انہوں نے گھڑی دیکھا 5 منٹ بات ختم ہوتی. انہوں نے کہا بات پوری ہوئی، ادھوری نہیں ہوئی. کہ 5 منٹ میں ادھوری بات پہ بریک لگا دیا. بولے نہیں، بات پوری ہوئی. ڈاکٹر صاحب کی زبان سے نکلا بات پوری ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب کو دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے، ایسا نورانی چہرہ ہے. چہرے کو نور لانے کے لیے لپسٹک. وہ تو عورتیں اگر کچھ کرتی بھی ہیں تو پتہ نہیں جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، لیکن جس کا انجام ایسا خراب ہو جائے کہ اسکن خراب ہو گئی. دیکھ لو نا کچھ کرنے والی بڈھیوں کو، 45 50 55 والی بڈھیوں کو جا کے دیکھو جو کریم بہت لگاتی تھی. کچھ بھی کر رہے ہیں، جس کی ایڈورٹائز زیادہ ہونے لگی بس اب ان بھی یہ گھر پہ لائیں گے. اللہ رحم فرمائے. پوچھ کر کرنے کی عادت ڈالی جائے. اور آدمی دنیا میں اپنے نفع کے بارے میں سوال کرتا ہے. میں نے ابھی کہا نا بمبئی جاؤ کچھ لینے کے لیے تو کتنے سوال کر لیے. وہ مال دینے کے بجائے کیا سوال شروع کیا، ارے بھائی پنویل میں آج کل کیا ریٹ چل رہے، اور کیا بھاؤ ہے، پلاٹ کیا بھاؤ ملے گا، فلیٹ. ارے بھائی تو تیرا دھندا کر، میں تیرا گراہک کھڑا ہوں. وہ اپنے نفع کا سوال کرے گا نا، اس کا ارادہ بن گیا.
اور یہاں آیا تو کسی نے کہا وہاں جاؤ، وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، کیا بشرا پارک تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ تو کون آیا اس میں؟ ایک وہ دشمن آیا جو ہمارا دشمن ہے، اور ایک ایجنٹ آیا دلال، چونکہ دلال بار بار یہاں آتا جاتا ہے، نماز بھی یہاں پڑھتا ہے، اس لیے جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس دلال کو ہم جانتے ہی نہیں کون آدمی ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور اس کے ساتھ ایک آدمی اور آیا جس کی ہماری دشمنی ہے، اور اگر وہاں سے دکھائی دیا کھڑکی میں سے دشمن دکھائی دیا تو کیا خیال ہے؟ بہت اچھے اچھے خیالات آئیں گے، ماشاءاللہ اچھا ہوا اپنی کالونی میں نظر آئے آج، اپن تو جا کر چائے وائے پلائیں گے اس کو، کیا یہ کیوں نظر آیا؟ دیکھا میری باڈی کیسی ہوئی تھی، ایسا بیٹھے تھے نا، یہ کیوں نظر آیا؟ یعنی کرنٹ لگ گیا، ارے ارے یہ کیا، اللہ رحم فرمائے، پتہ چل گیا کہ میں یہیں رہتا ہوں، چوکنا ہو جائیں گے۔ یعنی دشمن کو اپنی گلی میں دیکھ کر ہم بہت چوکنا ہو گئے اور ہوشیار ہو گئے، اور وہ چھوٹی سی کالونی یہاں سے وہاں تک وہ ایسا پورا گھوم کے وہاں جا سامنے، اور وہاں سے باہر کی طرف جا رہا تھا تو نکل تو گیا وہ، لیکن اپنے تانے بانے ہونے لگے، یہ آیا کیوں یہاں پر؟ اور اس طرح آیا اور دیکھ کر چلا گیا۔ کسی کا جانا ہوتا تو اس کے گھر جاتا نا، یہ ضرور میرے ہی لیے آیا ہوگا، سوچیں گے؟ ارے بولو ہاں سوچیں گے۔ اور بعد میں پتہ چل گیا وہ آدمی جو ساتھ میں تھا دکھائی دیا کچھی محلے میں، بولے بھائی کیا کرتے ہو بھائی؟ بولے پراپرٹی کا کرتا ہوں میں، ریئل اسٹیٹ کا۔ اچھا اچھا، بمبئی والے سیٹ آئے تھے تو تمہارے ساتھ آئے تھے؟ ہاں ہاں۔ بولے کیا زمین لینے آئے تھے؟ بولے ہاں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلا میں یہاں رہتا ہوں، کچھ اطمینان ہوگا، دل کی کیفیت بدلے گی۔ اچھا یہ تو ہم نے سمجھا دشمن ہے اور اس نے کچھ ایسا کیا ہے، شیطان کیا ہے؟ شیطان کیا؟ بولو بولو، اس میں کسی کا دوست ہے؟ سب کا دشمن ہے؟ یہ دشمن ہے کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، اور ہم لوگ کے ساتھ رہتا ہے، ہم لوگ کے ساتھ رہتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، صبح اتنے پیار سے بولتا ہے ابھی سو جاؤ، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے جماعت کھڑی ہونے میں، تم کو رات کو نیند بھی کم آئی تھی، آج تو تم کو مچھر نے کاٹا تھا، اور آج تو تمہاری بچی چھوٹی والی رو رہی تھی، وہ جو ہے نا وہ ہانیہ بیچاری بہت روئی، رات میں جگائی بہت، اس لیے سو جاؤ، اور نماز تو پڑھتے ہی ہو، چلے جانا، تم کو کتنی دیر لگے گی، مسجد 2 منٹ کا بھی راستہ نہیں ہے، استنجا کا تقاضا بھی نہیں ہے، وضو بنانا ہے، 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، جانا ہے، 10 منٹ تو بہت ہو گیا۔ کون بول رہا ہے؟ دوست، کیونکہ ہم مان جاتے ہیں، تبھی تو ہم کہتے ہیں تیری میری دوستی پکی، تو نے بولا نا بہت اچھا کیا، بڑا ہمدرد ہے، میں سوتا ہوں تھوڑی دیر، اور اللہ کہہ رہے تمہاری نیند سے نماز نیند سے، کس کی بات مان رہے ہیں؟ کون دوست ہے کون دشمن ہے؟ آتا ہے خیال کہ دشمن ہے؟ داڑھی چھوٹی سی رکھا، پوچھا کس نے کہا تو چھوٹی سی رکھو زیادہ اچھے لگو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھے لگیں گے؟ پوچھا کس کی ترغیب پہ داڑھی چھوٹی کیا ہے؟ مڈانے والے کو تو چھوڑی دو، ان کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں، ان کی تو بات کرنا بیکار ہے۔ کس کا ڈر ہے؟ جو آدمی 5 انچ 6 انچ بال سے ڈرتا ہو اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ اس کے ایمان کی حالت کیا ہوگی جو 5 انچ بال سے ڈرتا ہے؟ بولو تو صحیح، کتنا بال؟ یہ 5 انچ سے زیادہ ہے کیا؟ کم سے کم اللہ کی پناہ میں تو پہنچے ہم کہ اللہ شیطان آیا ہے مجھے سلا رہا ہے، آپ مجھے جگا دیجئے، اللہ پاک مجھے جگا دیجئے، شیطان حقہ پلا رہا ہے، اور حقے میں کیا کیا آ گیا ہے، ابھی دیکھنا آگے کیا کیا، نسلیں برباد ہوئیں گی۔
عادت تو لگنے دو. وہ تو کہتے ہیں عادت لگاؤں گا, تھوڑی تھوڑی عادت لگاؤں گا, اور اسے اچھے انداز میں لگاؤں گا. تب مفتی سے مسئلہ پوچھ لو, 100% جائز کہیں گے. مومن تو اس کو جو خیال جو جذبات آتے ہیں وہ سوچتا ہے نفس شیطان کی طرف سے اللہ کی طرف سے. اچھا سمجھ میں نہیں آتا, بولے چلو نا اپنے پاس مفتی لوگ کی کمی تھوڑا ہی ہے, ماشاء اللہ اتنے ادارے ہیں, اتنے مفتیان کرام تیار ہو گئے. کیا مجھے بتائیے تو صحیح, مجھے بتائیے تو صحیح. اس لیے سوئیں گے, فجر کی نماز جماعت ساتھ پڑھیں گے, داڑھی کے بال بیوی سے پرمیشن لیں گے, یہ رکھ لیں گے, بڑا کر لیں گے. ارے ہاں بولے کسی اور سے ڈر لگتا نہیں, بیوی سے ڈر لگتا ہے سر. اچھا بولے آج سے میں استورا پھراؤں گا, تیرے کو اچھا لگتا ہے, تو سر پہ بال پہ استورا پھلا کے دکھا, سر کے بال پہ تو استورا پھرا دے, میں چہرے پہ پھرا دوں, پھرائے گی کیوں؟ میرا حسن کم نہ ہو جائے. اللہ کی قسم آپ علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا داڑھی کا, حسین وہی ہے جو ویسی داڑھی رکھتا ہے, باقی کوئی حسن نہیں ہے کسی کے اندر. داڑھی مڈا کے کوئی حسین ہو جائے, داڑھی چھوٹی کر کے کوئی حسین ہو جائے. ہم نے دشمن کو دوست بنا لیا تو ہماری بربادی کا اور کیا ہوگا. اتنی مثالیں دے کے دشمن کے بارے میں بتایا. ہم انسان دشمن ہے تو چوکنا ہے, اور شیطان دشمن ہے تو دوستی کر کے بیٹھے. اللہ ہم سب کو ہر طرح کے دھوکے سے بچائے, اور ہر طرح کی شریعت کی بات کو پورے جی و جان سے ماننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.